ارسلان بھائی، آپ نے آنے میں کتنی دیر لگا دی؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ امی کی طبیعت سردی کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ لکڑیاں لے کر آئیں اور میں آگ جلا کر انہیں کوئی سوپ بنا کر دوں، تاکہ وہ گرم سوپ پینے سے ان کے جسم میں تھوڑی گرماہٹ آئے۔ اور اب آپ اتنی دیر سے آئے ہیں اور لکڑیاں کہاں ہیں؟ لکڑیاں کیوں نہیں لائے بھائی؟ سویرا، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ سردی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر گھر میں ہی ہر کسی کو لکڑیاں چاہیے۔ اسی وجہ سے سب لوگ لکڑیاں لے جا چکے تھے، مجھے کوئی ڈھنگ کی لکڑی نہیں ملی، میں نے بہت ڈھونڈی ہے، اسی لیے آج تو میں ایسے ہی آ گیا ہوں۔ تھوڑا بہت گزارا کر لو جو تھوڑی بہت لکڑیاں پڑی ہیں، باقی میں کل صبح ٹائم سے جاؤں گا، دوسرے گاؤں سے لکڑیاں لے کر آؤں گا، یہی ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت لکڑیاں پڑی تھیں انہیں کو جلا کر بڑی مشکل سے سوپ بنانے کی کوشش کی، اور وہ دونوں بھی وہیں آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ اس طرح انہیں بھی تھوڑی گرماہٹ محسوس ہوئی اور کمرہ بھی گرم ہو چکا تھا۔ اس طرح سردی سے کافی افاقہ ہوا، اور اگلے دن اب ارسلان نے سوچا کہ وہ دوسرے گاؤں سے لکڑیاں لے کر آئے گا۔ اس طرح جیسے ہی صبح ہوئی وہ اپنی کلہاڑی لے کر دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑا، کیونکہ دوسرے گاؤں میں لکڑیاں بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے لکڑیاں کاٹنا شروع کی۔ اس نے اپنے لیے کافی ساری لکڑیاں کاٹ لی تھی۔ ارسلان آج خوش تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے آدھی لکڑیاں گھر لے جائے گا اور آدھی بازار جا کر بیچ آئے گا۔ ابھی ارسلان لکڑیاں کاٹ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی اماں لکڑیوں کی تلاش میں اسی سمت چلی آئی جہاں ارسلان لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے ارسلان سے کہا، بیٹا، سردی بہت شدید ہے اور میرے گھر میں جلانے کے لیے ایک بھی لکڑی نہیں ہے، کھانا تک نہیں بنایا کل سے میں نے۔ میری تو جان ہی نہیں ہے اتنی کہ میں لکڑیاں توڑ کر اٹھا کر گھر لے جاؤں۔ بہت سے لوگوں سے کہا لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ تم بھلے مانس معلوم ہوتے ہو، اگر تم مجھے تھوڑی سی لکڑیاں دے دو تو۔ جی ماں جی، ضرور، آپ میری ماں کی طرح ہیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، جتنی لکڑیاں چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ آپ مجھے اپنے گھر کا بتائیں، میں آپ کے گھر لکڑیاں پہنچا دیتا ہوں۔ اور صرف آج ہی نہیں، آج سے میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو جب بھی لکڑیوں کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، ادھر ادھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح ارسلان نے جو اپنے لیے لکڑیاں اکٹھی کی تھیں وہ ساری اس اماں کو دے دی۔ بیٹا، تم بہت اچھے ہو، تم نے میری مدد کی جبکہ میری کسی نے مدد نہیں کی۔ تم نے اپنے حصے کی ساری لکڑیاں بھی مجھے دے دی جو محنت سے توڑی تھی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک انعام ہے۔ ایسا کہتے ہی وہ بوڑھی اماں چپ چاپ وہاں سے چل دی اپنے کمرے کی طرف، اور ارسلان سوچ رہا تھا کہ اس بوڑھی اماں کے پاس ایسا کیا ہے جو وہ مجھے انعام کے طور پر دے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بوڑھی اماں کمرے سے واپس آئیں، اور اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا اون کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ بیٹا، تم نے میری اتنی مدد کی، اسی لیے میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ بیٹا، یہ دکھنے میں تو چھوٹا سا اون کا گولا ہے لیکن ہے بہت کام کا، تمہارے بڑے کام آئے گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی اون کا گولا نہیں ہے، یہ ایک جادوئی اون ہے۔ اسے تم لے کر جانا اور اس سے ایک اون کا کمبل بنانا، اور تم اس کا جادو دیکھنا، تم بناتے جاؤ گے اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ لے جاؤ بیٹا۔ اس کے بعد ارسلان نے وہ اون کا گولا جا کر سویرا کو دیا اور اسے بھی یہی بتایا کہ کس طرح اسے بوڑھی اماں ملی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی گولا نہیں ہے، یہ جادوئی گولا ہے۔ اور اس نے سویرا سے کہا کہ تم نے سب سے پہلے اس سے ایک اون کا کمبل ہی بنانا ہے، اس کے بعد باقی دیکھی جائے گی۔ سویرا کو یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا چلو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس کے بعد سویرا نے اس اون کے گولے کو لے کر بیٹھ گئی اور اس سے کمبل بنانے کی کوشش کرنے لگی، اور یہ کیا، واقعی اس سے تو کمبل منٹوں میں اور بہت بڑا کمبل بن گیا، لیکن اون کا گولا اتنے کا اتنا ہی تھا، اور وہ کمبل اتنا گرم تھا کہ اس کو انہوں نے اپنی امی کو اوڑھا دیا، اور اس کی امی کو جو سردی لگتی تھی وہ اب ختم ہونے لگی۔ یہ اون کا کمبل جلد ہی انسان کو گرم کر دیتا تھا، گرماہٹ اس کے اندر بہت تھی۔ ان کی امی اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ارسلان، سویرا، میں سوچ رہی ہوں اب جادوئی اون کا گولا تو ہمارے پاس ہے ہی، کیوں نہ اب اس سے ہم کام لیں۔ اسی لیے اب میں نے سوچا ہے کہ میں اور سویرا مل کر اون کی چیزیں بنائیں گے۔ سردیوں میں جو جو لوگوں کو چاہیے ہوں گی، جیکٹ، ٹوپیاں، رضائیاں، کمبل، وہ سب ہم بنائیں گے، اور ارسلان تم جا کر انہیں بیچ کر آؤ گے۔ اس طرح ہمیں اچھا منافع ہوگا اور سردیاں اچھی گزریں گی۔
اس کے بعد ان لوگوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ سویرا اور اس کی امی نے مل کر اون کی چیزیں بنانا شروع کی اور وہ گولا کبھی بھی ختم نہیں ہوا، اور ارسلان وہ ساری چیزیں لے جا کر بازار میں بیچتا، اور جیسے ہی لوگوں کو چاہیے ہوتی وہ ساری چیزیں بیچتا۔ اس طرح انہیں بہت اچھا منافع ہونے لگ گیا تھا، اور اب ان کے حالات بھی اچھے ہو گئے تھے۔ سردیاں بہت اچھے سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے گھر میں ایک بڑا ہیٹر بھی لگوا لیا تھا۔ اب وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ شدید سردی پڑ رہی ہے۔